نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ آپ کے سامنے سکرین پہ عربی زبان میں ایک پیراگراف لکھا ہوا ہے۔ آج ہمارا سبق ہے 30، لیسن نمبر 30۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ جو عربی زبان کی بیسک چیزیں ہیں جس میں اسماء اور افعال اور حروف وغیرہ، تو اس کا کافی حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور خاص طور پر جو بنیادی چیزیں ضروری ہوتی ہیں عربی سمجھنے کے لیے وہ ہم نے پڑھی۔ ابھی ہم ان کو اپلائی کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے ہے ایک پیراگراف ہے، اس کو میں پڑھتا ہوں، آپ اس پہ غور کیجئے اور اس میں دیکھیں جو ریڈ کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ فعل مضارع ہے، اور جو بلو کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ فعل ماضی ہے۔ فعل مضارع کا مطلب ہے کہ پریزنٹ ٹینس، جس میں فیوچر کے معنی بھی آ جاتے ہیں، اور جو فعل ماضی ہے وہ پاسٹ ٹینس ہے۔ ابتدا ہوتی ہے خالد طالب فی الجامعۃ۔ خالد ایک طالب علم ہے یونیورسٹی میں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ کون سا جملہ بنا، یہ جملہ اسمی ہے چونکہ خالد سے شروع ہو رہا ہے، تو خالد جو ہے اس کی مبتدا اس کو ہم کہتے ہیں، اور آگے جو طالب فی الجامعہ تھی اس کو ہم خبر کہتے ہیں، یعنی انگلش میں ہم خالد کو سبجیکٹ کہیں گے اور طالب فی الجامعہ تھی اس کو پریڈیکیٹ کہیں گے، یعنی خبر۔ ہوا یعنی وہ، یدرس پڑھتا ہے، وہ پڑھتا ہے۔ جب میں اس کو کہوں گا دراسا تو اس کا مطلب اس نے پڑھا۔ ہوا یدرس، ہی اسٹڈیز یا ہی از اسٹڈیئنگ، دونوں معنی اس کے آپ لے سکتے ہیں۔ اور دراسا کا مطلب ہی اسٹڈیڈ، اس نے پڑھا۔ اللغۃ العربیۃ، دا عربک لینگویج، عربی زبان۔ تو آپ دیکھیں کہ تا کے اوپر بھی زبر ہے اللغہ کی، اور عربیہ کا جو تا ہے اس کے اوپر بھی زبر ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مفعول بہ بن رہا ہے، یہ آبجیکٹ ہے۔ مفعول بہ کو کیا کہتے ہیں؟ آبجیکٹ۔ تو جو آبجیکٹ ہوتا ہے یا مفعول بہ ہوتا ہے تو وہ کون سی حالت میں ہوتا ہے؟ نسبی میں۔ تو یہاں پہ نسبی حالت یعنی منصوب ہونے کا مطلب یہ ہے، آپ نے پڑھا ہے نا کہ تا کے اوپر آپ زبر لگائیں اور پھر اس کی جو صفت ہے عربیہ، ایڈجیکٹو ہے اس کا، اس کے اوپر بھی آپ زبر لگائیں۔ وہ تاریخ، اور تاریخ یعنی تاریخ اور عربی زبان پڑھتا ہے یا اس نے پڑھی۔ اس کے بعد دیکھیں خالد یذہب، یذہب جاتا ہے، خالد گوز، ذہب خالد went۔ یذہب کا مطلب جاتا ہے، ذہب کا مطلب وہ گیا، الا کا مطلب ہے ٹو، الجامعتی یونیورسٹی، کل یوم ہر روز، کل یوم کا مطلب ہے ہر روز۔ خالد ہر روز یونیورسٹی جاتا ہے، یا خالد ہر روز یونیورسٹی گیا، اگر ماضی کریں گے۔ بالحافلتی، بس کے ذریعے، با یہاں پہ مطلب کے ذریعے، تو الحافلتی بس کو کہتے ہیں حافلہ، بس کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہوتی ہے حافلات۔ اس کے بعد دیکھیں یستیقظ،
وہ اٹھتا ہے، اور اس کا ماضی کیا ہے؟ استیقظ، وہ اٹھا. یہ باب اس کا استفعال، وہ ہم پڑھیں گے ابواب. لیکن ابھی آپ اتنا یاد رکھیں کہ یستیقظ کا مطلب ہے وہ اٹھتا ہے، وہ استیقظ وہ اٹھا. خالد، خالد. ابھی دیکھیں اس کی جو ابتدا ہے وہ ورب سے ہو رہی ہے، تو اس کو ہم جملہ فعلیہ کہیں گے. مبکرن، ارلی، فی الصباح، ان دا مارننگ، ارلی ان دا مارننگ، صبح سویرے. تو صبح سویرے کی عربی کیا ہوگی؟ مبکرن فی الصباح. تو یہ آپ کی ووکیبلری بھی ہے نا، تو اس کو نوٹ کرتے ہوئے یاد بھی کریں کہ اگر مجھے یہ کہنا ہو کہ صبح سویرے تو کیا کہوں گا؟ مبکرن فی الصباح. وہ صبح سو، یعنی خالد صبح سویرے اٹھتا ہے. اور اگر اس کا ماضی میں ترجمہ کریں گے تو کیا کہیں گے؟ خالد صبح سویرے اٹھا. وَيَتَنَاوَلُ، اور تناول کرتا. اردو میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں نا، وہ کھانا تناول کرتا ہے، یہ اچھی جو اردو ہوتی ہے. تو عربی میں بھی اسی طرح یتناول کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ تناول کرتا ہے، وہ کھاتا ہے. اور ماضی میں جائیں گے تو یہ ہو جائے گا تناول. اس کی جو تا ہے اس سے آپ کنفیوز نہ ہوں، یہ مضارع کی تا نہیں ہے، یہ ایک ابواب ہوتے ہیں نا عربی زبان میں، تو یہ باب تفاعل اس کو کہتے ہیں. مطلب ہے کہ کچھ حروف، وہ جو 3 آپ نے حروف پڑھے ہیں نا، ثلاثی مجرد ماضی میں 3 حروف ہوتے ہیں. جیسے اوپر دیکھیں ذہب ہے، درس ہے، 3 ہی ہے نا. لیکن جب آگے استیقظ ہوا تو اس میں زیادہ ہو گئی، تو وہ یقظ تھا اصل میں. تو آپ نے الف، سین اور تا شروع میں زیادہ لگائے، تو یہ کچھ حروف زیادہ لگانے سے معنوں میں تبدیلی آتی ہے. تو اس لیے ہم ان کو ابواب کہتے ہیں. جیسے بھی یہاں بھی دیکھیں تناولا ہے، تو اس کے 3 اپنے حرف ہیں، نون، واو اور لام. تو شروع میں جو تا آپ کو نظر آ رہا ہے، نون کے بعد جو آپ کو الف نظر آ رہا ہے، یہ حروف زائدہ ہیں. یہ زائد حروف لگا کر معنوں میں تبدیلی کی گئی ہے، ایک معنی لایا گیا ہے. تو تناولا یہ اصل میں ماضی ہے. جب آپ اس کی گردان کریں گے تو کیسے کریں گے؟ تناولا، تناولا، تناولو، تناولت، تناولتا، تناولنا، تناولتا، تناولتما، تناولتم، تناولتی، تناولتما، تناولتن، تناولت، تناولنا. دیکھیں آسان ہے نا، بالکل ویسے ہی جیسے آپ نے کتبہ کی تھی، اس طرح اس کی آپ کریں گے. اسی طرح استیقظ، اس کے اوپر آپ پریکٹس کریں. استیقظ، استیقظ، استیقظو، اس طرح آگے چلیں. تو الفطورہ ناشتہ، یہ آپ نے پڑھا ہے. ناشتہ اس کا مطلب فی البیت، گھر میں، اور وہ گھر میں ناشتہ کرتا ہے. اور اگر ماضی میں کہیں گے تو آپ کہیں گے اس نے گھر میں ناشتہ کیا. ثم یہ حرف عطف ہے، اس کا مطلب پھر. دین، یذهب جاتا ہے، ذهب کا مطلب گیا، الا مطلب ٹو کی طرف، دروس ہی اپنے اسباق یا اپنی کلاس، درس کی جمع دروس. پھر وہ اپنے دروس کی طرف، اپنے اسباق کی طرف جاتا ہے، اپنی کلاس کی طرف جاتا ہے، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. بعد المحاضرات، یہ جو محاضرہ ہے اس کی واحد ہے، اس کو کہتے ہیں لیکچر. جو کالج میں یا اسکول کے اندر ٹیچرز، پروفیسر لیکچر دیتے ہیں نا، بچوں کو پڑھاتے ہیں، اس لیکچر کو کہتے ہیں محاضرہ. اس کی جمع ہے محاضرات. لیکچر کے بعد
یذہب وہ جاتا ہے، اور ذہبہ کا مطلب وہ گیا، الی المکتبتی لائبریری کی طرف، مکتبہ کہتے ہیں لائبریری کو، اور اس کی جمع مکتبات، للقراءتی ریڈنگ کے لیے، قراءہ کہتے ہیں ریڈنگ، والمذاکرتی اور سبق یاد کرنے کے لیے، مذاکرہ کہتے ہیں اپنے سبق کو یاد کرنا، مذاکرہ پڑھائی، ثم پھر یرجع واپس لوٹتا ہے، رجع آگے لکھا ہوا ماضی یعنی وہ لوٹا، الی البیت گھر، فی المساء شام کے وقت، پھر وہ شام کے وقت گھر لوٹتا ہے، ماضی میں کیا ہوگا، پھر شام کے وقت وہ گھر لوٹا۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے فعل مضارع اور فعل ماضی دونوں کو لکھ کر اس کی پریکٹس کی ہے۔ اب اس میں سوال ہے، اور اس کا پہلا سوال کیا ہے کہ من خالد، خالد کون ہے، ہو از خالد، تو ہو کے لیے آپ استعمال کیا کریں گے من، یہ بھی ساتھ ابھی یاد رکھیں آپ۔ ماذا يدرس خالد، خالد کیا پڑھتا ہے، what does خالد study، تو what کے لیے آپ کیا استعمال کریں گے، ماذا، اس کے بعد ہے کیفا، اس کا مطلب کیسے، ہاؤ، یذہب جاتا ہے، خالد خالد، الی الجامعۃ یونیورسٹی کی طرف، خالد یونیورسٹی کیسے جاتا ہے، ہاؤ ڈز خالد گو ٹو دا یونیورسٹی، تو کیفا پتہ چلا، اس کا مطلب کیسے، متا کب، اس کو انگلش میں کہتے ہیں when، یستیقظ اٹھتا ہے، gets up، خالد خالد، when does خالد get up، خالد کب اٹھتا ہے، متا کا مطلب کب۔ اینا اس کا مطلب ویئر، یتناول کھاتا ہے، خالد خالد، الفطور ناشتہ، where does خالد have the breakfast، چھٹے نمبر پہ این یذہب کہاں جاتا ہے، بعد المحاضراتی لیکچرز کے بعد، where does he go after the lectures، 7 نمبر پہ ہے متا، متا کا مطلب کب، یرجع واپس لوٹتا ہے، الی البیت گھر کی طرف، when does he come back home، اور when does he return home۔ یہ جتنے بھی کوشچن ہیں ان کے بھی آنسر آپ نے خود اس ایکسرسائز کے اندر ڈھونڈنے ہیں، نوٹ بک پہ، اور پھر اسے نوٹ بک پہ لکھنا ہے، اور کمنٹس کے اندر آپ نے بتانا ہے۔ اب اس میں ایک چھوٹی سی چیز جو وہ کرنی ہے، دیکھیں واحد جب تھا سنگولر تو ہم نے کہا خالد طالب فی الجامعۃ یذہب الی الجامعۃ کل یوم، ایسے ہی کہا نا کہ خالد ایک طالب علم ہے یونیورسٹی کا، وہ یونیورسٹی ہر روز جاتا ہے، اس کو ہم نے مثنیٰ بنایا یعنی 2 آدمی آ گئے، کیا ہو گیا، خالد و احمد، پھر کہیں گے طالبانی، طالبن کا مثنیٰ پھر ہم لگائیں گے، طالبانی فی الجامعۃ، وہ یونیورسٹی میں 2 اسٹوڈنٹ ہیں، یذہبانی
دیکھا نا آپ نے، فعل مضارع ہوگا تو یذهبان، فعل ماضی ہوگا تو کیا ہوگا؟ ذهبا الى الجامعة كل يوم. اب اس کو جمع آپ نے کرنا، اور جمع آپ کو پتا ہے عربی میں 3 ہوتے ہیں اور یا 3 سے زیادہ ہوتے ہیں. ہم کہیں گے خالد و زملاؤ، خالد اور اس کے دوست. زمیل کی جمع ہوتی ہے زملا، جو کلیگز ہوتے ہیں نا آفیسز کے اندر بھی، ان کو بھی زمیل بولتے ہیں. اور جو آپ کے کلاس میٹس ہوتے ہیں ان کو بھی زمیل کہتے ہیں. زمیل واحد اور زملا اس کی جمع ہے. خالد اور اس کے دوست. طلاب اسٹوڈنٹس. دیکھیں طالب کو ہم نے کیا کر دیا؟ طلاب. فی الجامعۃ یونیورسٹی میں. یذهبون ابھی ہم نے جمع کیا، یذهبون جاتے ہیں. اور اگر فعل ماضی ہوگا تو کیا ہوگا؟ ذهبوا الى الجامعۃ یونیورسٹی کل یوم ہر روز، ایوری ڈے. تو یہ اس کی ایک مشق تھی جو ہم نے کی ہے، کیونکہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ابھی ہم فعل ماضی اور مضارع کو اپلائی کر رہے ہیں. تو اس میں آپ نے آج دیکھا واحد کیسے استعمال ہوتا ہے، تثنیہ کیسے استعمال ہوتا ہے، جمع کیسے استعمال ہوتا ہے. یہ جو اوپر ایکسرسائز ہے یہاں سے خالد سے لے کے فی المساء تک، اب اس میں ہم نے کیا تبدیلی کی ہے کہ اب جو مبتدا ہے وہ 2 ہے، مثنیٰ ہے، خالد و احمد. پہلے ایک تھا نا. تو اب دیکھیں کہ جب 2 سبجیکٹ آتے ہیں تو پھر کیا تبدیلی واقع ہوتی ہے. خالد و احمد طالبان فی الجامعۃ ہما یدرسان درسا، یہ ماضی ہے، اللغة العربية والتاريخ. خالد و احمد يذهبان، ذهبا إلى الجامعة كل يوم بالحافلة. يستيقظان، ماضی کیا؟ استيقظا. خالد و احمد مبکرین فی الصباح، پہلے کیا تھا جب اکیلا تھا؟ خالد مبکرن، کیونکہ حال ہے نا تو واحد کے مطابق تھا. اب 2 ہیں تو ہوگا مبکرین فی الصباح. ويتناولان، تناولا الفطور في البيت. ثم يذهبان، ذهبا إلى دروسهما. بعد المحاضرات يذهبان، ذهبا إلى المكتبة للقراءة والمذاكرة. ثم يرجعان، رجعا إلى البيت في المساء. تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح فعل مضارع اور ماضی چینج ہوا جب ہم نے سبجیکٹ مثنیٰ رکھا. ابھی دیکھیں مثنیٰ کے لیے میں نے ایسے کیا. اسی طرح آپ یہاں پہ جمع لگائیں گے. خالد و زملاؤہ طلاب فی الجامعۃ ہم یدرسون درسوا اللغة العربیة والتاریخ. اور یہاں پھر لکھیں خالد و زملاؤہ يذهبون، خالد و زملاؤه يذهبون، ذهبوا إلى الجامعة كل يوم بالحافلة. يستيقظون، استيقظوا خالد و زملاؤه مبكرين في الصباح. ويتناولون، تناولوا الفطور في البيت. ثم يذهبون، ذهبوا إلى دروسهم. بعد المحاضرات يذهبون، ذهبوا إلى المكتبة للقراءة والمذاكرة. ثم يرجعون، رجعوا إلى البيت في المساء. آسان ہے نا، اس طرح آپ پریکٹس کریں. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم اگلی ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.